عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون راحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم ایک بار پھر جمعہ کے اس واعظ میں شامل ہیں، اور رمضان المبارک سے قبل یہ آخری جمعہ ہے. اس اعتبار سے آج ہم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا انتخاب کیا ہے. یہ وہ حدیث مبارک ہے جو استقبال رمضان کے مضمون پر ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے استقبال کروایا. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رمضان المبارک کا استقبال کیا. رمضان المبارک کا استقبال کیا. اب اس استقبال میں آپ نے جو امت کو واعظ فرمایا وہ بڑا قابل دید ہے. بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، شاباش. حدیث شریف میں پڑھتا ہوں، پھر اس میں جتنے مسئلے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. وہ بڑے ٹھنڈے مزاج سے کریں، کوئی دھاوا نہیں بولنا. بات سمجھ نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی تو سارا مسئلہ حل ہے. حدیث شریف میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کے ریفریسنس سناؤں گا کہ کن کن کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور پھر اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہیں. عن سلیمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان قال یا ایہا الناس انکم قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کمن کان ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه الرزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقض من أجره شيء
قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن او تمرة او شربة من الماء او اشبع صائما سقاه الله من حوض شربا لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار ومن خفف عن ملوكه فيه غفر الله له واعتق له من النار او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارک ہے جو آج خطبہ استقبال رمضان کے طور پر ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ راوی ہیں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قد اضلکم شہر عظیم، کہ یہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قد اضلکم شہر عظیم، مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم فرمایا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ عظیم وہو العلی العظیم، اللہ بلند ہے اور عظیم ہے۔ پھر اس نے اپنے عذاب کے بارے میں فرمایا عذاب عظیم، پھر اپنے اجر کے بارے میں فرمایا اجر عظیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی، اس کے بارے میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، عظیم قربانی تھی۔ اور مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، ان عورتوں کا مکر عظیم ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، عبداللہ بن ابی بن سلول نے آپ کے اوپر تہمت لگائی، اللہ نے گواہی دی اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے۔ قارون کو خزانہ دیا، انہ لذو حظ عظیم فرمایا۔ تو قرآن مجید میں 27 مختلف اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے عظیم فرمایا۔ اب بات یہ ہے کہ عظیم تو اللہ ہے، عظیم تو اللہ، اور جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اسی پہ جھگڑا ہے ساری امت کا کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی کی، اور اس کو اس درجے سے نیچے لا کے کہتے ہیں اللہ مدد کر رہا ہے کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، اللہ داتا ہے کوئی اور داتا ہو نہیں سکتا۔ تو عظیم بھی تو اللہ ہے نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے اور عظمتوں والا۔ پھر اس نے ترتیب لگا کے بتایا یہ بھی عظیم، یہ بھی عظیم، یہ بھی عظیم، اور میں یہ بتانے لگا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا نام ہدہد قرآن مجید بتاتا ہے۔ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد نہیں تھا، تو فرمایا ہدہد کدھر ہے؟ اگر اس نے کوئی معقول عذر نہ بیان کیا تو میں اس کو سزا دوں گا اور میں اس کو آج ذبح کر دوں گا۔ ہدہد آ گیا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ کہا میں ایک ایسی عورت کی مملکت سے آیا ہوں، ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں عورت حکمرانی کرتی ہے اور اس کا عرش عظیم ہے، اس کا عرش عظیم ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا تو اللہ کی بات سنو، لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہوا رب العرش العظیم، اس رب کا عرش بھی عظیم ہے، اور اے ہدہد تو مجھے کہہ رہا اس عورت کا عرش عظیم ہے۔ اب دونوں کے عرش عظیم ہیں، اللہ کا عرش بھی عظیم ہے اور ملکہ بلقیس کا عرش بھی عظیم ہے، یہ اللہ نے کہا۔ اگر وہ عظیم نہ ہوتا تو اللہ اس کا رد فرما دیتا، اس کی عظمت تھی اور کتنا وہ عظیم ہے۔ اس عرش کی لمبائی چوڑائی جو اللہ کا عرش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بڑی ہے، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بڑی ہے، اور اس کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وہ اس کا طواف کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عرش کی تعداد، اس عرش کی لمبائی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کو سیدھا کر دیا جائے ایک جہت میں، عرش اس سے بھی بڑا،
اس کو 4 فرشتوں نے اٹھایا. روز محشر 8 ہو جائیں گے, 4 کی تعداد اور بڑھا دی جائے گی. اور یہ ملکہ بلقیس کا تخت جس کو عرش عظیم کا 60 ہاتھ لمبا, 40 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ موٹا ہے, 7 قلعوں میں بند ہے, اس کو دنیا کا کوئی بندہ اٹھا نہیں سکتا. اس کو آصف اپنی آنکھ سے کھینچ کر حضرت سلیمان کے تخت کی کرسی کے نیچے رکھ سکتا ہے. دونوں عرش عظیم ہیں لیکن دونوں کی عظمت علیحدہ علیحدہ کیٹیگری کی. وہ عرش عظیم جب خالق کائنات کا بیان ہوگا تو وہ جمیع کائنات کی چیزوں سے اعلیٰ ہوگا, اور جب ملکہ بلقیس کے عرش کی عظمت بیان ہوگی تو اس وقت جتنے بادشاہ تھے ان کے تختوں کے مقابلے میں ہوگی. تو اسلام نے واضح کر دیا جب بھی کسی چیز کو بیان کیا جائے گا تو اس کی ماہیت کے مطابق اور اس کے حدود دربے کے مطابق بیان ہوگا. جب اللہ کی عظمت بیان ہوگی تو ساری کائنات کے پیش نظر اس کی عظمت بیان ہوگی, اور جب مخلوق کی عظمت بیان ہوگی تو مختلف کیٹیگریز میں بیان ہوگی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ استمداد, توسل اور استعانت کا معاملہ میں بیان ہوگا تو ہر کائنات کی مدد کرنے والا اللہ ہے, اور جب رسول اللہ کی استعانت بیان ہوگی تو اس کا ایک حدود دربا ہوگا. اور خالق اور مخلوق کی چیزوں میں جب صفات کا اشتراک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات بغیر کسی مقابلے کے ہوتی ہیں, اور مخلوق اپنے دائرہ کے اندر ہوتی ہے, اس سے باہر نہیں ہوتی. جب مخلوق کو یہ فرق سمجھ آ جاتا ہے تو شرک کی ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ زندہ, ابو بکر صاحب آپ زندہ نہیں, آپ کیسے زندہ ہونا تو اللہ کی صفت ہے, زندہ ہونا تو اللہ کی صفت. پھر کوئی بندہ کہے مبشر بھائی آپ زندہ, میں کہہ رہی تو شرک ہو گیا. اس پہ شرک نہیں نظر آتا. کہتے ہیں اللہ مدد کرتا ہے, کوئی اور مددگار مانو گے تو شرک ہو جائے گا. کیسے شرک ہو جائے گا بھائی, اللہ بھی تو زندہ ہے نا. تو آپ بھی کہتے ہیں ہم زندہ, مردے تو نہیں ہو. پھر آپ بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا, آپ بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا, لیکن اس کا دیکھنا اور ہے, ہمارا دیکھنا اور ہے. اس کا سننا اور ہے, ہمارا سننا اور ہے. اس کا زندہ رہنا اور ہے, ہمارا زندہ رہنا اور. ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں, ہم سننے کے لیے کان کے اندر موجود قوت سماعت کے محتاج ہیں, اور سب سے اہم شے ہم سننے کے لیے اللہ کی مرضی کے بھی محتاج ہیں. اگر اللہ نہیں چاہے کان بھی ہوتے لیکن لوگ نہیں سنتے, کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن لوگ نہیں سنتے, کوئی بیماری نہیں ہوتی, آنکھوں کے اندر سے نور ختم ہو جاتا, آنکھیں سامنے کھلتی ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتا انسان. تو ہم سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مرضی کے بھی پابند ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنے میں, سننے میں, اللہ تعالیٰ کلام فرمانے میں, اللہ زندہ رہنے میں کسی کی مرضی کا محتاج نہیں. ہم سارے اس کی مرضی کے محتاج ہیں, اور جب تک وہ چاہے گا ہم دیکھیں گے, ہم سنیں گے, ہم بولیں گے. جب اس کی مرضی ختم ہو جائے گی ہمارا سننا بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم سامع اور اللہ سمیع ہے. ہم سامع ہیں, اللہ سمیع, کہ ہماری صفات اس کی محتاج ہے, اور وہ اپنی صفات میں کسی کا محتاج ہے. داتا صاحب مدد کرتے ہیں, غوث پاک مدد کرتے ہیں, آپ مدد کرتے ہیں, میں مدد کرتا ہوں, فرشتے مدد کرتے ہیں. ہم سب مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ کے اذن کے, اس کی مرضی کے محتاج ہے, اور وہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج ہے. سادہ سا. جب اس کو سیکھیں گے, اس کو سمجھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے. اب ہم اپنی خطبہ رمضان کی طرف چلتے ہیں. فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک, فرمایا تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے, عظیم بھی ہے برکتوں والا بھی. لیلۃ خیر من الف شہر, فرمایا اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. اور اس میں بڑا خوبصورت علامہ جلال الدین سیوطی کا نقطہ میں سنانے لگا. فرمایا اس رات میں نوافل پڑھنے, باوضو رہنے, عبادات کرنے, اس سے ثواب نہیں ملتا, اس سے ثواب. پھر انعام کیا ہوا؟ یہ تو رات انعام ہے. فرمایا انعام کیا ہوا کہ نماز پڑھو, انعام کیا ہوا کہ سر پر سجود ہو جاؤ, انعام کیا ہوا کہ اچھے کپڑے پہن کے اللہ کے گھر آ جاؤ. یہ انعام تھوڑی ہے, یہ تو کام کروایا اور اجر دیا, کام کروایا تو اجر دیا. کا انعام یہ ہے کہ اس مہینے کی ساعتوں میں اگر لیلۃ القدر کی ساعت تم پالو اور مسلمان ہو اور زندہ ہو, بغیر کچھ کام کی اللہ 1000 مہینوں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں داخل کرے. یہ انعام ہے کہ کچھ کیا نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں کی, کوئی نفل نہیں کیا, صرف زندہ تھے اور سانس لے رہے تھے اور لیلۃ القدر آ گئی. فرمایا 1000 مہینے کا ثواب دے دی. یہ کس کے لیے؟ یہ رسول اللہ کے قدموں کی خیرات, کہ وگرنہ پہلی قومیں 1000 مہینے عبادت کرتی تھی
تو ان کو ثواب ملتا تھا. فرمایا محبوب ہم ایک رات دے دیں گے, جس نے رات پا لی ثواب اس کو ملے. پوری صورت پڑھ لیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہیں یہ نہیں لکھا نماز پڑھو, کہیں یہ نہیں لکھا عبادت کرو. فرمایا لیلۃ القدر آ گئی, ثواب مل گیا. یہ برکت ہے, یہ خاصہ ہے اس رات کا. صرف زندہ ہونا چاہیے بندہ, مومن ہونا چاہیے, ثواب آٹومیٹکلی کھاتے میں چلا. یہ اس کا انعام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا انعام. فرمایا یہ مہینہ, اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل. جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. فرمایا اس کی راتوں کا قیام زائد عبادت ہے اور اس کے دن کا روزہ فرض ہے. اس میں ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. دن کا روزہ فرض ہے, سب کو پتہ. اصل بات ہے رات کی عبادت کی. وہ قیام لیلہ تطوعا. بٹ صاحب غور سے سننی ہے بات, پھر نہ کہنا نہیں پتہ چلا. آپ کو کئی بندے ملنے ہیں, 8 پڑھ لو جی, نہ پڑھو جی, کہتے نفل ہے جی تطوع کا. اور سلیمان فارسی سے پوچھو کیا معنی اس کا. تم نے ٹھیکہ لیا ہوا اسلام کے معنی بیان کرنے کا. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی سنے ان سے پوچھو اس کا معنی کیا. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں وہ قیام اللیل تطوعا کا معنی یہ ہے کہ یہ قیام صرف رمضان میں ہوگا, رمضان کے بعد نہیں ہوگا. یہ زائد عبادت ہے, یہ زائد عبادت ہے. 11 مہینے نماز تراویح نہیں ہوگی, صرف رمضان میں ہوگی صرف. اور ہمارے وہ جو پاکستان میں رہنے والے مسلمان افراد اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ جو بند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ جو غیر مقلدین ہیں, وہ بطور دلیل اور ثبوت اور حجت کے طور پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت سناتے ہیں. میں سنا دیتا ہوں. میں دونوں جہتوں سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ یہ نہیں ہے کہ ڈنڈی ماری جائے اور ایک پہلو سنایا جائے اور دوسرا پہلو نہ سنایا جائے. دونوں پہلو سنا دیتا ہوں تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے کھل کے آ جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت سناتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بخاری میں 3 جگہ یہ روایت بیان کی ہے. ایک جگہ آپ نے بیان کی قیام رمضان میں, ایک جگہ آپ نے روایت بیان کی نماز تہجد میں. 2 بار نماز تہجد میں بیان کی, ایک بار قیام رمضان میں یہ حدیث بیان کی. اور کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں, رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھتے تھے. کتنی رکعات؟ 8 تراویح اور 3 وتر. ابھی ہم حدیث سن رہے ہیں وہ قیام لیلہ تطوعا. سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کی راتوں کا قیام صرف رمضان میں ہے, رمضان کے بعد نہیں ہے. اور دلیل کے طور پہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی وہ روایت دے رہا ہوں جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ تو دلیل حجت بن ہی نہیں سکتی, کیونکہ تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے, غیر رمضان میں تو ہوتی نہیں ہے. پھر ہم سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایسی روایت سے کیسے استدلال کر سکتے ہیں جس میں آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 11 پڑھتے تھے. یہ تو حدیث استدلال کے قابل نہیں ہے. اگر اس سے استدلال کرنا ہے تو یہ استدلال ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 8 رکعات نماز تہجد پڑھتے تھے, 3 وتر پڑھتے تھے. پھر یہ معنی صحیح ہوگا کہ آپ نے پورا سال تہجد پڑھی, جس طرح ہم پر نماز ظہر, جس طرح ہم پر نماز عصر, مغرب, عشاء اور فجر فرض ہے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز تہجد بھی فرض تھی. آپ نے رمضان و غیر رمضان میں 8 رکعات پڑھی نماز تہجد کی, 3 پڑھے وتر, تو کتنے ہو گئے؟ 11. اور رمضان و غیر رمضان میں بھی پڑھی. جب رمضان چلا گیا تب بھی آپ نے تہجد پڑھی, جب رمضان آ گیا تب بھی آپ نے تہجد پڑھی. یہ نہیں مانا کہ وہ تہجد کے 8 رکعات رمضان میں تراویح میں چلے گئے اور جب رمضان چلا گیا تو پھر وہ تہجد میں چلے گئے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رمضان میں تہجد نہیں پڑھی. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شے اللہ نے فرض کی اور آپ نے نہیں پڑھی؟ اس کا معنی یہ ہوگا جو محدثین نے بیان کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات نماز تہجد پڑھی اور سارا سال پڑھی اور رمضان میں بھی پڑھی, اور 3 وتر اس کے بعد پڑھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی معمول رہا آپ نے وتر تہجد کے ساتھ پڑھا. اب اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جتنی دیر عبادت میں مصروف رہتا ہے نا وہ سارا اس کا وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے. اب
شام کے رات کے ابتدائی حصے میں آپ نے عشاء پڑھی، پھر آپ آرام کے لیے لیٹ گئے، تہجد کے وقت آپ اٹھے اور اٹھ کے آپ نے تہجد پہلے پڑھی، وطر بعد میں پڑھے، تو ایسا ہوا جیسے ساری رات نماز عشاء میں گزر گئی۔ اور یہ اس بندے کے لیے جائز ہے جس کو یہ یقین کامل ہو کہ میں نے تہجد کے وقت اٹھنا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ تہجد کے ساتھ وطر پڑھے، اور ہمارے لیے یہ ناجائز اور مکروہ ہے۔ ہمیں کیونکہ اپنی فجر کی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں فجر کے وقت بھی اٹھنا ہے کہ نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عینان و تنمان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، آپ پہ غفلت آ نہیں سکتی، اس لیے آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ نے تہجد کے لیے نماز وطر کو ساتھ قائم کیا، اور تہجد کے ساتھ تہجد کے بعد آپ نے 3 وطر پڑھے، تو اس طرح یہ 11 رکعات ہوئی۔ کتنی رکعت ہوئی؟ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان میں 20 رکعت پڑھی۔ کتنی؟ اب پوری دنیا میں 4 مکاتب فکر ہیں، کتنے؟ 5ویں کی میں بات نہیں کرتا کیونکہ فقہ جعفریہ میں کیونکہ عشاء ہوتی نہیں، جب عشاء ہوتی نہیں تو تراویح ہوتی نہیں، ان میں تو تراویح والا اور عشاء والا کھاتے ختم ہو گیا، اس لیے ان کی بات نہیں ہوتی۔ بات ہوتی ہے 4 مکاتب فکر کی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ ان میں امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کی ذریت، یہ تینوں قائل ہیں اس مسئلہ کے کہ رمضان المبارک میں قیام رمضان کی جو رکعات ہیں وہ 20 ہیں۔ کتنی ہیں؟ کون کون؟ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کی ذریت، ان کے ماننے والے یہ قائل ہیں کہ نماز تراویح کتنی ہے؟ 20۔ ایک امام مالک ہے جو کہتے ہیں نہیں بھائی تم نے ایک ہی صحابی کا قول دیکھا اور اسی کے فعل کے اوپر عمل کیا، اور میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ فرمایا صحابہ کرام 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر اتنا آرام کرتے تھے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھ لی جاتی، اتنا آرام کر۔ ہم تو پڑھتے نا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والجلال والجمال والکمال والبقاء والثناء والضیاء والعلاء والنعماء والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ لو جی 10 سیکنڈ لگے، پھر اگلی شروع۔ ان کو افراتفری کوئی نہیں تھی ہوتی، وہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی اتنی دیر انتظار کیا اور پھر اگلی 4 شروع کی۔ اور صحابہ کی ایک جماعت وہ تھی، امام مالک فرماتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت وہ تھی جو آرام بھی نہیں کرتی تھی، انتظار بھی نہیں کرتی تھی، جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جاتی تھی اور لوگ آرام کرتے اور صحابہ آرام کرتے وہ اتنی دیر میں 4 اور پڑھ لیتی تھی۔ اس اعتبار سے امام مالک یہ واحد شخصیت ہے ایک اپنے مسلک کے اعتبار سے کہ ان کا موقف ہے نماز تراویح کم از کم 36 رکعت۔ کتنی رکعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج کے زمانے تک کسی بڑے فقیہ محدث نے یہ دعویٰ نہیں کیا نماز تراویح 8 رکعت ہے، کسی نے نہیں۔ کم از کم نماز تراویح 20 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 36 رکعت ہے۔ 8 کی کسی نے بات ہی نہیں کی، کسی امام نے 8 کی بات نہیں کی۔ یہ جو 8 والے اٹھ کے آگے یہ بخاری کی روایت لے کر تہجد کی نماز کو تراویح بنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ تہجد اپنے مقام پہ رہے گی اور قیام لیل اپنے مقام پہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن جماعت سے پڑھا۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ اور کیسے جماعت سے پڑھا؟ ایک دن آپ نے بغیر اعلان کے نماز پڑھا دی عشاء کے بعد، آپ کو پتہ چلا، 2-4 کو پتہ چلا، اس نے اپنے 2-4 کو بتایا، اگلے دن بندے زیادہ ہو گئے، تیسرے دن زیادہ ہو گئے، سب کو اطلاع ہو گئی، 3 دن کے اندر سب کو اطلاع ہو گئی۔ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں اور پوری مسجد بھری ہوتی، مسجد بھر گئی، لوگ باہر تک صفوں میں بیٹھے انتظار فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نہیں آئے باہر۔ رات گزر گئی، تراویح کا وقت گزر گیا، جب سحری کے اوقات ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عرض کی حضور ہم آپ کا انتظار فرما رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں تمہیں انتظار کرتے ہوئے دیکھ رہا، حضور آپ آئے نہیں؟ فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں آگے آج بھی جماعت کرا دوں تو اللہ تم پہ یہ نماز لازم کر اور تم پہ بوجھ پڑ جائے۔ بوجھ سے بچانے کے لیے نہیں پڑھی، اور بوجھ سے بچا دیا امت کو، جماعت نہیں کروائی، 3 دن خود پڑھ لی جماعت کے ساتھ،
تو یہ فرض کے درجے سے نیچے آ گئی، سنت کے واجب کے درجے سے نیچے آ گئی، سنت بن گئی سنت مؤکدہ۔ سنت کوئی عذر میں، کوئی تکلیف میں، کوئی بیماری میں اس کو چھوڑ دے تو واجب الاعادہ نہیں، اگلے دن دوبارہ 40 نہیں پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر کوئی اس کو چھوڑنا معمول بنا دے تو سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ چھوٹ جائے تو قضا نہیں، اور نہ پڑھے جان بوجھ کر ارادتاً تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس لیے اس کو پڑھنی چاہیے۔ کتنی پڑھیں؟ جتنی مرضی پڑھ، جتنی مرضی پڑھ، جتنی مرضی ہے۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں نا تو آپ حیران رہ جائیں کہ ہمارے اندر تعصب کی طرح توبہ توبہ، کوئی 8 پڑھ کے نکلے این تکم جیسے اور 8 لگ رہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ہم اس کو، نفرت پیدا کرتے ہیں اس کے دل۔ اس کو میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس کو جا کے میں باہر کیوں نہیں دیکھتا جو پانوں اور سگریٹ کی دکان پہ کھڑا ہے، نہ عشاء پڑھی نہ 2 رکعات اس نے پڑھی، اس کے پاس میں جاتا، اس کو کہتا اللہ کے بندے، اللہ نے یہ مہمان بھیجا، اس کی قدر کر لیں۔ آئے ہوئے مسجد میں بندے کو میں تنگ کر رہا ہوں اور اس کو بری بری نظروں سے دیکھ رہا ہوں اور اس کے خلاف کینے اور بغض بنا رہا ہوں کہ غی ہے سنانا غی ہے سنانا غی۔ میں اس کو اپنے سینے سے کیوں نہیں لگاتا؟ میں اس سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ میں اس کو کہوں یار کل تو افطاری میرے ساتھ کر، اس کو اپنے پاس بٹھاؤں، محبت کروں اس سے، اس کو مسئلے سکھاؤں، اس کے دل میں گھس جاؤں۔ جب میں اس سے پیار کروں گا تو وہ 2 پڑھنے والا، وہ 4 پڑھنے والا، وہ 8 پڑھنے والا 20 بھی پڑھے گا۔ میں مسجد میں ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہوں نفرت پھیلانے کا، تو اسلام کا کام کس نے؟ میرے مامے نے آ کے کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے جرم کرنے والے کو بھی کفر کا آپ نے اس کے اوپر ٹھپا نہیں لگایا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کی مشین لے کے اور اسلام سے اس کو خارج کر دیتے، جیسے اسلام نے مہر ہمارے ہاتھ میں دی ہوئی ہے کافر بنانے کا۔ ایک بندے نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا اور جناب وہ شروع ہو گیا، صحابہ دوڑے کہ اس کو روکے، اور انہوں نے نہیں ابھی نہیں روکنا، اگر اب اس کو دوران پیشاب روکا تو بیمار ہو جائے گا، اب اس کو کر لینے دیں۔ کر لیا آپ نے پیشاب کرنے کے بعد، او کافرہ اور تم مسجد پلیت کر دی تھی، کوئی ایسا نیگیٹو جملہ نہیں کہا۔ آپ نے اس کو کہا اللہ کے بندے مسجد میں پیشاب نہیں کرتے۔ کتنی خوبصورت آپ نے کہا، اللہ کے گھر ہے، پاک جگہ ہے، یا پیشاب نہیں۔ اور جو کیا ہوا تھا صحابہ کو فرمایا اس پہ پانی بہا کے اس کو صاف کر، اس کا دل ویسے کا ویسے رہے۔ یہ اسلام ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت کرو، ان کو دین اسلام کی طرف لے کے آؤ۔ یہ کیا ہے کفر و شر کے فتوے لگا کے ان کو اسلام سے باہر کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر لوگوں کو داخل کیا۔ وہ جو اسلام کا لبادہ پہن کے اور یہود و نصارہ کی مدد کرتے رہے اور اپنے لشکر جنگوں میں ساتھ لے کے جا کے واپس آتے رہے، ان کی اولادوں نے کہا حضور ہمیں حکم دے ہم اپنے باپ کا سر کاٹ دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ جب تاریخ کے اوراق پر گٹ پڑ جائے گا تو لوگ کہیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کلمہ پڑھاتے تھے، خود ہی قتل کر دیتے تھے۔ روک دیا آپ نے، نہیں قتل نہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا کہنے لگا حضور مجھے اجازت دے میں اپنے باپ کا سر کاٹوں۔ آپ نے نہیں اجازت دی، نہیں ہم نے نہیں قتل کرنا۔ اسلام نے یہاں پہ کوئی بندہ عبداللہ بن ابی بن سلول نہیں ہے، سارے ایمان والے بیٹھے ہوئے، صرف فرق اتنا ہے کسی کو معلومات تھوڑی کم ہے، کسی کو تھوڑی زیادہ۔ تو جب اس کی معلومات درست ہو جائیں گی، جب وہ اسلام کے حلقے کے اندر آ جائے گا، جب وہ مسلمانوں کے پاس بیٹھے گا، جب وہ باتیں سنے گا، تو اس کے دل میں خود ہی ایمان کی شمع روشن ہو جائے۔ لوگوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہماری مسجدیں خالی ہو گئی؟ کیوں ہمارے مدرسے خالی ہو گئے؟ کیوں ہماری تربیت گاہیں خالی ہو گئی؟ اسی وجہ سے صرف خالی ہو گئی کہ ہم لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے نہیں، لوگوں کو آئے کھلے دل سے ہیں۔ اور ہمارے نگینہ ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے بھی مدرسے، جتنی بھی مسجدیں، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں، کسی دیوبندی، کسی وابی، کسی سنی، کسی بریلوی، کسی شیعہ، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ جو آنا چاہتا ہے وہ آئے اپنی عبادت کرے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یا آئیں گے ہمارے سامنے عبادت کریں گے تو پھر ہم وہ کام کریں گے جو رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتے اور آنے والے نمازیوں کو دیکھتے۔ ایک نمازی کو آپ نے دیکھا اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام دیا، آپ نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، آپ نے فرمایا فرجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا واپس چلا جاؤ، دوبارہ نماز پڑھ کے، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس کو دیکھا تو کہا نا، آپ نے اس کو دیکھا
پھر وہ پڑھ کے آیا، پھر آپ نے فرج فصل فإنک لم تصلی، واپس چلے جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، جا دوبارہ نماز پڑھ۔ 3 بار اس کو نماز پڑھائی۔ پھر وہ عرض کرنے لگا حضور مجھے جیسے آتی تھی میں نے پڑھ دیا، اب آپ مجھے سکھا دیں اگر غلطی ہے۔ پھر آپ نے اس کو سامنے بٹھا، ابو بکر صدیق کو آواز نہیں دی، عمر بن خطاب کو آواز نہیں کیا، عمر اس کو نماز سکھا دو۔ کیوں؟ آپ خود ہی یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں بیٹھ، میں تجھے نماز سکھا دوں۔ آپ نے ظاہری اور باطنی طہارت سے لے کر پاکیزگی سے لے کر سلام تک ایک ایک رکن اس کو خود سکھایا۔ فرمایا ایسے نماز پڑھ، تعدیل ارکان سکھائے۔ پھر تب ایک رکن سے دوسرے رکن میں تو نے موو کرنا ہے تو بیچ میں ٹھہراؤ دینا، تعدیل آ جائے، ایک رکن تیرا پورا ہو جائے، پھر ایسے نماز پڑھ۔ ایک ایک بات۔ پھر آپ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے تھے، ایک نے نماز پڑھی اور کہا اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وہ گیا اٹھ کے۔ آپ نے فرمایا یہ جلد باز ہے، یہ اس نے نماز پڑھ لی تھی، اس کا کام تھا یہ بیٹھ جاتا، اللہ کا ذکر کرتا، مجھ پہ درود شریف پڑھتا، پھر دعا کرتا، جو دعا کرتا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا۔ پھر ایک بندے نے نماز پڑھی، وہ بیٹھ گیا، اس نے اللہ کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھا۔ جب وہ دعا مانگنے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو مانگے گا اللہ تجھے عطا فرمائے۔ تربیت کی ہے رسول اللہ، مسجدوں سے لوگوں کو بھگایا نہیں۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں تمام اپنے طلباء کو، مسجد کے منتظمین کو جو کہ پہلے ہی تربیت یافتہ ہیں، اور اپنے اہل علاقہ کے بندوں کو کہ رمضان المبارک آنے والا، ہر طرز کے بندے نے آنا، کسی نے بیٹھ جانا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، تو اللہ کسی کو تنگ نہیں کرنا آپ نے۔ جب ہم نے نہیں کرنا تو آپ نے کیوں کرنا؟ آپ کا کام نہیں ہے کسی کو تنگ کرنا، نہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کے گھر میں آیا، اس کی عبادت کرنے کے لیے آیا، کرے جیسے اس کا جی چاہتا، کھڑے ہو کے کرے، بیٹھ کے کرے، سجدے میں پڑھ کے کرے، جیسے اس کا جی چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اونچی آواز میں آمین کہے، آہستہ میں کہے، رفع یدین کرے، بغیر رفع یدین کے نماز پڑھے، رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے۔ آیا تو صحیح ہے نا، آنے تو دوست کو۔ جب وہ آیا ہے اس کے ساتھ پیار بڑھے گا، بات چیت بڑھے گی، تو خود ہی اس کی غلطیاں صحیح کروا دیں۔ لیکن کسی بندے کو یہ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آئے ہوئے بندے کو جان بوجھ کے خراب کر دے۔ شکر کرے کہ یا اللہ یہ مسجد میں، یہی مسجد ہے، یہی مسجد ہے۔ جب عید کی نماز ہوتی ہے تو اوپر نیچے سبھی سے بری ہوتی ہے، اور یہی مسجد ہے ظہر کی نماز میں 2 طالب علم، 2 صفیں ہوتی ہیں، اور اگر طالب علم نہ ہو تو 8 نمازی ہوتے ہیں صرف۔ وہ کیوں؟ یہ مجبوری ہے، کاروبار پہ چلے جاتے ہیں۔ تو فجر میں کون سی مجبوری ہے؟ فجر میں تو سبھی گھر پہ ہوتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ مسجدوں سے انس، مسجدوں سے الفت ختم ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو وہ ہمارے پیچھے ہی نہ پڑ جائے۔ نہیں نہیں بابا، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ جو بندہ جس مرضی جماعت سے تعلق رکھنا، مسجد میں آئے، عبادت کرے، درس و تدریس میں بیٹھے، یقین مانے جب وہ اللہ کی بات سنے گا اللہ اس کے دل میں وسعت پیدا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے کہ جناب خلیفۃ الرسول، جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ کتنے صحابہ؟ 1200 صحابہ۔ 27 غزوات میں 259 صحابی شہید ہوئے، اور ایک لڑائی میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا قرآن مجید اکٹھا کر لیں، اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اور میں کیسے کر سکتا؟ تو اور میں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ بار بار کہتے رہے، بار بار کہتے رہے حضور کام کر لیں، حضور یہ اچھا ہے، حضور یہ اچھا کام ہے، کر لیں، امت کا بھلا ہو جائے گا۔ بات کہی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر بن خطاب مجھے بار بار کہتے رہے، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ پھر حضرت ابی بن کعب کو، حضرت زید بن ثابت کو، اور فلانے کو بلا کے ٹیم بنائی اور کہا کیونکہ تم امت کے بڑے قاری ہو اور تم نے سارا قرآن شریف یاد بھی کیا ہوا ہے اور تمہیں پتہ بھی ہے، تم نے کتابت بھی کی ہوئی ہے، سارا قرآن اکٹھا کر کے کتابی شکل میں لکھا، کام ہو گیا، امت کا بھلا ہو۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قوم کو بکھرا ہوا دیکھا، کوئی ادھر بیٹھا وظائف کر رہا ہے، کوئی 2 رکعت ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز تراویح جماعت سے شروع کر دی۔ وہ جماعت جو 3 دن رسول اللہ نے کروائی، ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں نہیں ہوئی، عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں جماعت سے نماز تراویح کا قیام کروایا۔
اور خوبصورت جملہ بولا، فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، عمر نے یہ بڑی اچھی بدعت شروع کر دی۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بدعت اچھی ہوتی نہیں۔ بابا بدعت اپنی ذات کے اعتبار سے برا لفظ نہیں ہے، بدعت با دال عین بدعن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے بغیر نمونے کے کام کرنا، بغیر نمونے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، میں نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان بنا دیا، میں نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان بنا دیا۔ کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی پیپر ورک نہیں تھا، کوئی لیبر موجود نہیں تھی، کوئی آئیڈیا فرشتوں کے ذہنوں سے نہیں لیا۔ فرمایا وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب میں نے زمین و آسمان بنانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا زمین بھی تو بھی بن جا، آسمان تو بھی بن جا، زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا۔ اس اعتبار سے فرمایا بدیع السماوات والارض، میں زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے بنانے والا ہوں۔ تو بدعت وہ ہوتی ہے جو بغیر نمونے کی ہوتی ہے، اور بدعت حسنہ جس سے اسلام کو فائدہ ہو وہ بدعت حسنہ ہے، جیسے نماز تراویح، اور بدعت سیئہ وہ جس سے اسلام کا کوئی خوبصورت پہلو ختم ہو جائے یا سنت فوت ہو جائے، وہ بدعت سیئہ، وہ گمراہی، اور وہ گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی۔ یہ تقسیم کاری نہیں کریں گے تو ایک قدم نہیں چل سکتا۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرمایا قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے دنوں کا روزہ فرض ہے اور راتوں کی عبادت زائد ہے، رمضان میں ہے، غیر رمضان میں نہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیا کرتا ہے، فرمایا جو ایک نفلی کام کرے اللہ ایک فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرے اللہ 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب دیتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم اس میں روزہ افطار کروانے والے کو 3 انعام دیتا۔ کتنے؟ نمبر 1 اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا، نمبر 2 اس کی گردن دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتا، نمبر 3 جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے اتنا افطاری کروانے والے کو بھی ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد من فطر صائم نجد ما یفطر به الصائم، فرمایا حضور ہم میں سے تو کوئی ہر بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ پکوڑیاں لے آئے اور جناب فروٹ چاٹ لے آئے، پھر وہ لے آئے کچوریاں لے آئے، پھر وہ بریانی پکا لے، اور پھر وہ لوازمات طرح طرح کے رکھ لے۔ حضور ہم میں سے تو ہر کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب ما یفطر به الصائم من فطر صائما، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من الماء، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس بندے کو دے گا جو کھجور کی ایک گٹھلی کھلا کے کسی کا روزہ افطار کرے، جو پانی کا ایک گھونٹ پلا کے کسی کا روزہ افطار کروا دے، کوئی دودھ کا ایک گھونٹ پلا کے چلتے ہوئے آدمی کو کھڑے کر کے ایک دودھ کا گھونٹ پلا دے، فرمایا اللہ تب بھی اس کو یہ ثواب عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ثواب پانے کے لیے کوئی بڑے ایک مال دولت کی ضرورت نہیں ہے، ایک گلاس پانی کا پلا دو تب بھی یہ ثواب ملے۔ اسلام بڑا سوکھا مذہب ہے، زندوں اور فوت شدہ پہ بوجھ نہیں ہے حصہ۔ کوئی فوت ہو جائے کوئی جی لو جی ہاں جی وہ جو میرے سمدھی ہیں نا، میرے جناب نانا جی فوت ہو گیا، میرے سمدھیوں نے آج کھانا دینا ہے، نانا تیرا مریا میرا مریا میں کیوں دینا ہے؟ اور یہ سب جہالت کی رسمیں، اسلام اس کو بالکل نہیں مانتا۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی شے نہیں تو ادھار لے کے صدقہ نہیں کر سکتا۔ غریب آدمی ہے اپنے ابا کی قبر پہ چلا جائے، سورۃ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اس کو اصالہ ثواب کر دے کافی۔ کسی سے ادھار لے کر ختم شریف پڑھ رہا تو ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ میرا ناک نہ کٹ جائے، لوگ کیا کہیں گے ساری زندگی ابا جی کھلاتے رہے تو ان کا چلیسواں بھی نہیں کر سکا، نہیں پیسے تھے تو نہیں کیا، اسلام نے ضروری نہیں قرار دیا تھا، اسلام نے ضروری قرار دیا ہوتا تو میں کر دیتا، اسلام نے تو مجھے آزاد کر دیا، میرے رسم و رواج نے مجھے زمین کے اندر داخل کر دیا۔ یہ وہ رسم و رواج ہے جو قبروں میں ساتھ جانے والے نہیں، اسلام نے بڑا کھلا چیپٹر دیا۔ اگر کسی کے پاس پانی پلانے کے لیے نہیں ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ کے اصالہ ثواب کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جنت میں بیٹھا ہوا ایسے اس کی روح پر پرواز کرتی ہے، وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ ابھی میں یہاں تھا ابھی میں یہاں آ گیا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے فرماتا ہے استغفار ولدک لکا، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی، میں نے تیرے درجہ بلند فرما دیا۔ درجات اللہ نے بلند کرنے ہیں، اس کے لیے قرآن موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی کے پاس مال ہو تو وہ کھانا نہ کھلائے جتنا مرضی، لیکن اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے پیسہ تو وہ قرآن شریف پڑھ کے لوگوں کو کھانا کھلائے، قرآن شریف پڑھ دے، لوگوں کو ایصال ثواب ہو، فوت شدہ کو ایصال ثواب ہو۔ یہ اسلام کا مغز ہے، اسلام بوجھ نہیں ڈال رہا۔ یہ کتنا خوبصورت رسول اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا جس کے پاس پانی کا گھونٹ ہے وہ پانی پلا دے، اللہ اس کو بھی تینوں ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر ہر کوئی پانی پلانے والا تو نہیں ہوتا، بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے فیاض ہوتے ہیں جو کئی افراد کو، ہزاروں بندوں کو، سینکڑوں بندوں کو کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ انعام رکھ دی۔ فرمایا جو کھانا کھلانے کے بعد نماز مغرب کے بعد، یہ لفظ نہیں ہے بیچ میں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ نماز مغرب پڑھے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے سبھی افراد کو کہ جب وہ کسی کی افطاری کروائیں تو افطاری کے فوری بعد کھانا نہ رکھ دے، پھر لوگ کھانا کھا کے نماز نہیں پڑھتے۔ پہلے افطاری کروائیں، پھر اس کے بعد ان کو کہیں چلے جماعت ہوگی، اگر مسجد قریب ہے تو مسجد میں نماز پڑھ کے آئیں، اگر افراد زیادہ ہیں، نظام خراب ہے، نہیں جا سکتے مسجد میں، تو گھر میں نماز پڑھائیں۔ نماز پڑھانے کے بعد کھانا کھلائیں تاکہ لوگ کھانا کھا کے پھر نماز پڑھے بغیر کھسک نہ جائے، اس لیے یہ بڑا سخت ضروری۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ فی حوض شربا، فرمایا جس نے روزے دار کو افطاری کے بعد خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ حضور فرمایا میرا حوض کوثر، حضور فرمایا میرا حوض کوثر۔ غیر اللہ نے اپنی طرف شے منسوب کر لی، حضور فرمایا میرا، اللہ کہنے حضور فرمایا میرا حوض کوثر۔ اس سے پتہ چلتا ہے غیر اللہ کی طرف چیزوں کی نسبت کرنے سے چیزیں حرام نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں مسجدی ھذا، یہ مسجد نبوی، یہ میری مسجد ہے، اور اللہ فرما ان المساجد للہ، مسجد اللہ کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں مسجدی ھذا، یہ میری مسجد۔ حضور اللہ تو فرما رہے یہ میری مسجد، آپ فرما رہی ہیں، تو فرمایا میں بھی تو اللہ والا ہی ہوں نا، میں کون سے اللہ کی مخالف جماعت میں ہوں؟ جب تک قوم کو من اللہ اور من دون اللہ کا فرق نہیں پتہ چلے گا تب تک اولیاء اللہ میں اور دشمنان اسلام میں فرق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی اللہ کی جماعت کے بندے ہوتے ہیں، اور جو دشمنان وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے نہیں، وہ من دون اللہ ہوتے ہیں۔ من اللہ اور من دون اللہ کا فرق سمجھنا واجب ہو گیا ہوا تاکہ پتہ چل سکے اللہ والے کون ہیں اور اللہ کے مخالف کون۔ فرمایا جو کھانے والے کو کھانا کھلائے گا خوب پیٹ بھر کے، اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اس کو یدخل الجنہ، اور جو حوض کوثر سے پانی پی لے گا جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ 50,000 سال کے دن میں حوض کوثر کا ایک جام اس کے لیے کافی ہوگا۔ طبیعت جنت سے دوزخ سے نجات کا اشرا۔ اور پھر مالکوں کو حکم فرمایا اپنے ملازموں پہ تخفیف کرو، خفت کرو، جو 12 گھنٹے کام لیتا ہے 10 گھنٹے لے، جو 10 گھنٹے لیتا ہے 8 لے، جو 8 لیتا ہے وہ 6 گھنٹے کام لے۔ فرمایا جب تم مالکوں پہ کام کم کر دو گے اللہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، تمہیں بھی دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔